السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی چھوٹی سی سورہ کے بارے میں جس کا اثر بہت گہرا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن کی چھوٹی سی سورہ، لیکن توحید کا پیغام صاف اور بے مثال طریقے سے بیان کرتی ہے۔ چلیے ہم اس کا شروعات کرتے ہیں، اور میں پورا کوشش کروں گا اس میں جتنے بھی الفاظ ہیں، جتنے بھی ورڈز ہیں، ان سبھی ورڈز کے مطلب بتا جائے، پلس سورہ اخلاص کا کیا معنی ہے، اور اس کی کتنی اس کی فضیلت کتنی صاف ستھرا ہے، ہم اس سب کے بارے میں سمجھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب میں نے پہلے والے ویڈیو میں بھی بتا دیا ہوں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوتا ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کرتے ہیں جو بہت بڑا مہربان ہے۔ اس کے ہر ایک شبد کا مطلب بھی میں نے بتایا ہوں پہلے ویڈیو میں، تو اس کو اب ایک بار دیکھ لیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں سورہ اخلاص کے سب سے پہلی لائن، قل ہو اللہ احد، قل ہو اللہ احد۔ تو اس میں قل کا مطلب ہوتا ہے کہو، ٹو سے، یعنی کہو، کہنا۔ ہوا کا مطلب ہے وہ، یعنی وہ کس کو بولا جاتا ہے کہ اللہ کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ کو ڈائریکٹ کرتے ہیں۔ ہوا کا مطلب اللہ ہو، اللہ ہو یعنی اللہ۔ احد کا مطلب ایک ہوتا ہے، تو کل ہو اللہ احد کا مطلب ہوا کہو وہ اللہ ہے، ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے، کہو وہ اللہ ہے اور ایک ہی ہے، کل ہو اللہ احد۔ Say, O Prophet, He is Allah, one and invisible. نیکسٹ لائن ہے اس کا، اللہ سمد، اللہ سمد۔ تو اللہ مطلب اللہ ہو گیا، اللہ کا مطلب اللہ ہو گیا۔ اشمد، اشمد کا مطلب بے نیاز، یعنی سیلف سفیشینٹ، مطلب ہوتا ہے the one whom all creation depends on but he depends on none۔ مطلب اللہ کسی پہ ڈپینڈ نہیں کرتا ہے، بلکہ مطلب اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سب پر نربھر ہے، لیکن خود کسی پر بھی نربھر نہیں ہے۔ اللہ سب پر نربھر ہے، لیکن خود کسی پر بھی نربھر نہیں ہے۔ اللہ عصمت۔ اگلا لائن ہے لم یلد ولم یولد۔ لم کا مطلب ہوتا ہے نہیں، یلد کا مطلب ہوتا ہے جنم دیا، و کا مطلب اور پھر لم کا مطلب نہیں، اور یولد کا مطلب پیدا کیا گیا۔ تو اس پورے لائن کا مطلب ہے کہ نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا۔ مطلب یہاں پہ اللہ کی بات کرتے ہیں کہ نہ اللہ جو ہے کسی کو جنم دیا ہے اور نہ وہ، یعنی اللہ کو پیدا کیا گیا ہے۔ تو لم یلد ولم یولد، یعنی نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ پیدا کیا گیا۔ He has never had offsprings nor was he born۔ اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا اور کسی سے وہ پیدا بھی نہیں ہوا۔ تو نیکسٹ لائن ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ مطلب پہلے بتایا میں نے، اور لم کا مطلب نہیں، یعنی ولم، اور نہ، یکون لہو، یکون کا مطلب ہے، لہو مینس اس کے لیے، لہو مینس اس کے لیے، کفون کا مطلب برابر کا، ایکویلنٹ، برابر کا۔ احد کا مطلب کوئی بھی۔ بولا اس کا مطلب اگر ہم سمجھیں گے شروع سے آخر تک، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ مطلب ہوتا ہے اور نہ کوئی اس کے برابر ہے، نہ اس جیسا کوئی بھی ہے۔
تو اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے اور نہ ہی اس کے جیسا کوئی ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ صرف سورہ اخلاص میں صرف 4 آیتیں ہیں، لیکن اللہ کی توحید کو بہترین طریقے سے بتایا کرتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ سب کچھ کا مالک ہے لیکن خود کسی کا محتاج نہیں، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا اور نہ اس کا جنم ہوا، اور اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے، وہ یونیک ہے، بے مثال ہے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں ہمارے رسول اللہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ اخلاص کا ایک بار پڑھنا قرآن کے 1/3 کے برابر ہے۔ یعنی اگر آپ سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھیں گے تو پورے قرآن شریف کے 1/3 کے پڑھنے کے برابر جیسا ہو گیا۔ تو آپ سوچئے کہ اتنی چھوٹی سی سورہ لیکن اتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو دوستو ہم سورہ اخلاص سے کیا سیکھتے ہیں کہ اپنے ایمان کو اسٹرانگ بناؤ، صرف اللہ کو اپنا معبود مانو، کسی بھی شخص، پیر یا چیز کو اللہ کے برابر کبھی مت سمجھو، اپنی دعاؤں میں اللہ کی یہ صفات یاد رکھو، وہ سنتا بھی ہے اور قادر بھی ہے۔ تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوں تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور کمنٹ میں بتائیں آپ کے لیے سورہ اخلاص کا کیا مطلب ہے۔ جزاکم اللہ خیران۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔